جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب. آج کا جو ڈان ہے یہ 4 مئی کا ڈان ہے. ٹرمپ کیپس اسٹرائک آپشن اوپن amid ڈاؤٹس اوور ایران پرپوزل. اس کا ذرا پی ڈی ایف دیکھتے ہیں. یہ اس کا فل فارم ہے. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ آپ روک سکتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. میں سٹارٹ کرتا ہوں ذرا ٹرانسلیشن. ٹرمپ رکھتا ہے اسٹرائک حملوں کا آپشن انتخاب اوپن، وہ بھی موجود ہے. اوپن مطلب کھلا. امیڈ اس کے درمیان ڈاؤٹس شکوک و شبہات اوور کس چیز پر، ایران پرپوزل، ایران کا جو پرپوزل ہوگا یا تجویز ہوگی. ٹرمپ نے ایران کی تجویز پر شکوک و شبہات کے درمیان حملے کا آپشن کھلا رکھا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کلیمز اور اس کا دعویٰ ہے تہران ہیز ناٹ پیڈ اے بگ انف پرائز. اور وہ دعویٰ کرتا تہران ہیز ناٹ، ابھی ایران نے نہیں ادا کی اے بگ انف پرائز، کہ جتنا اس کا ازالہ بنتا ہے. مطلب جتنا ہم اس پہ اٹیک کرنا چاہتے تھے ابھی تک اس نے کوئی بڑی قیمت ادا نہیں کی. مطلب ابھی اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا ہم جتنا اس کا کریں گے. انہوں نے کہا کہ تہران نے ابھی تک کافی قیمت ادا نہیں کی. ایران سیز، ایران کہتا ہے ریسیوڈ، کہ مل گیا ہمیں یو ایس ریسپانس، ان کا یونائٹڈ اسٹیٹ کا جواب، ٹو اٹس لیٹسٹ آفر، کہ اس کی جو بالکل تازہ ترین آفر ہے فار ٹاکس، مذاکرات کے لیے. آئی آر جی سی، ایران ریولوشنری گارڈ کارپس، انسسٹ، اصرار کرتے ہیں یو ایس فیسز، کہ یو ایس بھی اس چیز کا سامنا کر رہا ہے چوائس، انتخاب کا، بٹوین این امپاسبل آپریشن، کہ وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جو کہ ایک ناممکن آپریشن ہے، آر اے بیڈ ڈیل، یا پھر کوئی بری تجویز یا خراب معاہدہ. ایران کا کہنا ہے کہ اسے مذاکرات کے لیے اپنی تازہ پیشکش پر امریکی جواب موصول ہو گیا ہے، جبکہ پاسداران انقلاب کا موقف ہے کہ امریکہ کے پاس یا تو ناممکن آپریشن یا خراب معاہدے میں سے ایک انتخاب ہے. مطلب انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ خراب ہے تو وہ کہتا ہے کہ پھر یہ تو صرف خراب ہے نا، ایران والوں نے کہا ہے، پھر اس کے پاس جو آپشن بچتا ہے وہ ناممکن والا ہے، وہ جو آپریشن چاہتا ہے وہ تو بالکل ہی ناممکن ہے. جرمن ایف ایم، کہ جرمن کا جو فارم منسٹر کارلس اراگچی، انہوں نے اراگچی سے کہا ڈیمانڈز ہرموز ری اوپننگ، اور انہوں نے کہا آپ نئے ہرمز کو کھول دیں. جارڈن پریزز، جارڈن نے اس بات کی تعریف کی ہے پاکستان کنسٹرکٹیو، پاکستان کا جو کرداری یا تعمیری رول ہے فار پیس، امن کے لیے، ریجنل سٹیبلٹی اور خطے کے استحکام کے لیے. جرمن وزیر خارجہ نے عراقچی سے رابطہ کیا اور اب نئے ہرمز کھولنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ اردن نے امن اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا ہے. اسٹرائک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حملہ کرنے کو کہتے ہیں. آپ اٹیک بھی کہہ سکتے ہیں، حملے کو کہتے ہیں. اسالٹ بھی حملے کو کہتے ہیں. پیس امن کو کہتے ہیں. کام بھی سکون کو کہتے ہیں. امیڈ کا مطلب ہوتا ہے درمیان، آپ ڈیورنگ کہہ سکتے ہیں، یہ بھی دوران کو کہتے ہیں. امنگ بھی درمیان کو کہتے ہیں. آؤٹ سائڈ باہر کو کہتے ہیں. بیانڈ اس چیز سے پرے کو کہتے ہیں. ڈاؤٹس کا مطلب ہوتا ہے شکوک و شبہات. انسرٹینٹی، غیر یقینی کو کہتے ہیں. سسپیشن کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ شک و شبہ ہو. سرٹنلی، یقیناً کو کہتے ہیں. کانفیڈنس کس کو کہتے ہیں؟ خود اعتمادی کو، پر اعتمادی کو کہتے ہیں. پرپوزل تجویز کو کیسے ہیں؟ آفر، ادائیگی یا کسی بھی وہ بھی تجویز کو کہتے ہیں. سجیشن بھی تجویز کو کہتے ہیں. ریجیکشن، انکار کو کہتے ہیں. ریفیوزل بھی کسی چیز کو مسترد کر دینے کو کہتے ہیں. انف کا مطلب ہوتا ہے کافی. سفیشینٹ کا مطلب بھی کافی ہوتا ہے. ایڈیکویٹ کا مطلب بھی کافی ہوتا ہے. انسفیشینٹ ناکافی کو کہتے ہیں. لیکن کسی چیز میں کمی آنا. ریسپانس کا مطلب ہوتا ہے جواب، رپلائی بھی آپ جواب کو کہتے ہیں. ریئیکشن بھی رد عمل کو کہتے ہیں. سائلنس چپ کو کہتے ہیں. اگنورینس جہالت کو کہتے ہیں یا چپ رہنے کو کہتے ہیں. انسسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصرار کرتا ہے. ایزرٹ، کسی چیز پہ زور دینا. مینٹینس کا مطلب ہوتا ہے توازن برقرار رکھنا. ڈینائز کا مطلب ہوتا ہے مسترد کر دینا. ریجیکٹس کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے. امپاسبل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ناممکن. ان اچیویبل، جس کو قابل، جس کو حاصل ہی نہ کیا جا سکے. ان ریئلسٹک، جو حقائق سے پرے ہو. پاسبل، ممکن کو کہتے ہیں. اچیویبل، جو حاصل کیا جا سکے. ڈیمانڈز، مطالبہ کرتا ہے یا کہتا ہے. ریکویسٹ کہہ سکتے ہیں آپ. کالز فار کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ اگنورز کہہ سکتے ہیں یا پھر ریفیوزز بھی کہہ سکتے ہیں. پریزز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعریف کرتا ہے. کمنٹس، سراہنے کو کہتے ہیں. اپلاڈ بھی تعریف کرنے کو کہتے ہیں. کریٹیسائز، تنقید کرنے کو کہتے ہیں. کنڈیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو برا بھلا کہہ دینا. کنسٹرکٹیو، مثبت یا تعمیری کو کہتے ہیں. پازیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں. پروڈکٹیو بھی کہہ سکتے ہیں. ڈسٹرکٹیو بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر نیگیٹو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ریجنل اسٹیبلٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علاقائی، لوکل، ایریا بیسڈ، گلوبل، انٹرنیشنل، آپ کہہ سکتے ہیں. اسٹیبلٹی استحکام کو کہتے ہیں. بیلنس، توازن کو کہتے ہیں. سیکیورٹی، حفاظت کو کہتے ہیں. انسٹیبلٹی یا کیوس بھی آپ کہہ سکتے ہیں.
اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیکنڈ آپشن، پاکستان ٹو بینیفٹ فرام ADB 7 بلین. اس کو دیکھیں ذرا. پاکستان بینیفٹ ADB پاکستان کو ایشیائی ترقیاتی بینک کے $70 ارب کے AI پر مبنی بجلی کے تجارتی منصوبے فائدہ ہونے کی توقع ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک پلانز وہ منصوبہ بناتا ہے 50 بلین فار پاور کہ جو 50 بلین ہوں گے وہ انرجی کے لیے ہوں گے، 20 بلین فار ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور 20 جو ہوں گے وہ ڈیجیٹل مطلب آن لائن چیزوں کے لیے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $50 ارب توانائی کے شعبے اور $20 ارب ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر خرچ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. پروجیکٹ ول لنک گریڈز، اور یہ جو پروجیکٹ ہوگا یہ کن کن چیزوں کو ملائے گا؟ گریڈز کو ملائے گا، بوسٹ پاور ٹریڈنگ اور انرجی کو زیادہ کرنے کے لیے بھی وہ کام کریں گے. امپروو براڈ بینڈ، اور اس کو باہر پھیلانے کے لیے بھی اس میں کیا لائیں گے؟ بہتری لائیں گے. ڈیولپ AI ریڈی کمیونٹیز، اور AI جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی کہ ایسی کمیونٹیز بنائیں گے اکراس ایشیا میں دا پیسیفک. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں پاکستانی افیشلز ہیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پر بھی زور دینا آپ کہہ سکتے ہیں. تو ہیل تعریف کرنا. پوٹینشیل ون ون سولوشن، ون ون سولوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو پارٹیز میں دونوں کو فائدہ ہو رہا ہو. ایک ہوتا ہے زیرو سم گیم اور ایک ہوتا ہے ون ون گیم. ون ون گیم وہ ہوتی ہے جس میں دونوں کو فائدہ ہو، اور زیرو سم گیم یہ ہوتی ہے کہ ایک کا بالکل بیڑا غرق ہو رہا اور دوسرے کو فائدہ ہو. ارجز کاشنز ایگزامینیشن. کاشس کس کو کہتے ہیں؟ کاشس کا مطلب ہوتا ہے محتاط. ایک پاکستانی عہدیدار نے اسے ممکنہ ون ون حل قرار دیتے ہوئے محتاط جائزے پر زور دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی ایک محتاط ہے، پھر بھی رہنا چاہیے کہ آل دو یہ دونوں کی طرف یہ فائدہ ہوگا. یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ پنجاب کاپس ابینڈ، یہ آپ لوگوں بائنڈ، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہ خود پڑھنا ہے، اس کو دیکھ لیں، اور یہ آپ لوگوں کے اس میں آ گئی. میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو میں اسائنمنٹ بھی دے دیا کروں، کچھ میں زیادہ نہ پریزنٹ کروں تاکہ آپ لوگ خود بھی اس کو دیکھ لیں. یہ آپ کے پاس ہوگی. اس کے بعد ہماری آج کی ہے PM شہباز نواز ٹیک سٹاک آف پولیٹیکل سچویشن. PM شہباز نواز ٹیک سٹاک آف پولیٹیکل سچویشن. وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف نے سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا. ڈونلڈ ٹرمپ the world continues faces its consequences. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا؟ دنیا اب بھی اس کے اثرات کا سامنا کر رہی ہے. پاکستان سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ ہیز بین انگیج ان فیوریج. فیوریج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ نیچے آپ کو میننگ دیے ہوئے ہیں. فیوریج کا مطلب ہوتا ہے شدید یا تیز. فیوریج the world continues faces its consequences کر رہی ہے. فیوریج آپ کو ڈپلومیسی مطلب تیز ترین ڈپلومیسی لیڈنگ ٹو دا ایفرٹس فار ڈی ایسکیلیشن. پاکستان کی سول اور عسکری قیادت تیزی سے سفارتی سرگرمیوں میں مصروف ہے جس کے تحت کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آن اپریل 11 and 12 پاکستان ہاسٹڈ، پاکستان نے میزبانی کی. تو یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا کیونکہ ویڈیو لینتھی ہو رہی ہے، پھر مجھے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ سر ویڈیو تھوڑی سی چھوٹی بنایا کریں. تو اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بھی دے دوں کچھ چیز. جو بالکل بگنر ہیں ان کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ 2-3 ہیڈنگز پڑھ دوں. اگر آپ ڈیلی کے 5 سے 7 ورڈ بھی سیکھ جائیں تو آپ کے لیے بہت ہوتا ہے. اب یہ لاسٹ ہے آج کی. منسٹر ٹولڈ ٹو سرنڈر انسپینڈ فنڈز موو امیٹ. اس کو میں پڑھ دیتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں. منسٹر ٹولڈ ٹو سرنڈر، منسٹر کو بتایا گیا ٹولڈ ٹو سرنڈر. سرنڈر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واپس کرنا یا حوالے کرنا. انسپینڈ فنڈز جو کہ پیسے خرچ نہیں ہوئے. وزارتوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ غیر خرچ شدہ فنڈز واپس کریں. موو ایمڈ، اس اقدام کا مقصد کیا تھا؟ ایمڈ مطلب مقصد تھا. ایٹ فائنلائزنگ، کہ فائنلائز ریوائزڈ اسٹیمیٹس گیس کو کہتے ہیں اندازے کو، فار فسکل ایئر 2025 to 2026. پریپیرنگ تیار کرنے کے لیے اپ کمنگ فسکل ایئر کے جو آنے والا مالیاتی سال ہے بجٹ، اس کا بجٹ. یہ اقدام مالی سال 2025-26 کے نظر ثانی شدہ تخمینے حتمی بنانے اور آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے لیے کیا جا رہا ہے. ڈیڈ لائن، جو ڈیڈ لائن تھی اس کی یا آخری تاریخ تھی، ایڈوانسڈ ٹو May 10 آن ڈائریکشن آف دا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ہدایت پر آخری تاریخ بڑھا کر 10 مئی کر دی گئی ہے. تو یہ آپ کی ویڈیو ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ 10 منٹ سے اوپر ویڈیو نہ جائے، تو آلموسٹ یہ ویڈیو بھی 10 منٹ کی ہے. ہوپ فلی یو لرن فرام دس ویڈیو. تھینک یو سو مچ.